اچھی اور خوبصورت حدیث ہمیشہ انشاءاللہ تعالی وہ سناتی بھی رہتے ہیں، سناتی بھی رہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ اپنے صحاب کو اس بات سے منع کیا کہ یہاں بے دیر نہ لگائیں، جلدی سے گزر جائیں، اور اپنے سر پہ آپ نے کپڑا لے لیا اور کچھ صحاب نے وہاں پہ رک کے ایک کنویں سے یا ایک جگہ سے تالاب سے وہ پانی استعمال کیا، آٹا بنایا سالن، تو آپ نے اس کو ضائع کیا، جانوروں کو کھلا دیا اور کہا فلاں جگہ سے جا کے آپ نے پانی لینا ہے۔ یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ جب جو عمرہ کرنے والے یا سعودی عرب جانے والے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، تبوک اور حجاز کے درمیان میں ہجر اس کے سائیڈ یہ وہاں پہ جگہ، اس کی بہت بڑی نشانی، آپ اگر گوگل پہ بھی جائیں تو آپ کو پتہ کیا نشانی ہے کہ پہاڑوں کے اندر کھود کے گھر بنائے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے بلال بھائی، جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی کنووں سے پانی نہ لینا، اور جس کنویں کا کہا نا کہ وہاں سے لینا ہے وہ تھا جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا۔ اور حضرت صالح کون تھے؟ اب دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نوح کے ایک بیٹے کنعان جو تھے انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ سالم جو بیٹے تھے ان کی اولاد جو ہے وہ حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ جو وقفہ ہے تقریباً یہ 1200 سال کے قریب یا 1500 سال کے قریب بنتا ہے، احتیاط کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں عمریں کیونکہ لوگوں کی لمبی ہوتی تھی تو وہ اپنے کچے جب گھر بناتے تھے تو وہ گھر گر جاتے تھے، تو اس لیے ان کو وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمود، لیکن اس سے پہلے کی جو قوم تھی وہاں سے اگر شروع کریں تو یہ لوگ اتنی زیادہ بت پرستی کرتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کے ان سے جب کہا تو اب غور کیجئے، مزاج ویسا ہی ہے آج بھی لوگوں کا جو کہ ان قوموں کا تھا جن پہ اللہ نے کس طرح عذاب ڈالا۔ وہ کہتے تھے اچھا نہیں کرتے تو کیا کر لو گے، عذاب لے آؤ گے، اچھا کوئی ایسی بات دکھاؤ جو ہمیں سمجھ میں آئے، معجزات شرط کیا ہوئی؟ ایک ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ شرط یہ ہوئی کہ جناب اس طرح کی ایک اونٹنی ہو، اتنا اس کا قد ہو، اس طرح کا اس کا حاملہ ہو، بچہ ہو، اور اس پہاڑ میں سے نکل کے آئے۔ حضرت صالح کہتے ہیں اچھا یہ سب کچھ کر لوں گا، ایمان لے آؤ گے؟ یہ کر کے دکھایا، پہاڑ شک ہوا، اونٹنی اس میں سے باہر آئی، بچہ اس کے پاس آیا، اس کے باوجود چند لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ اب یہ جو صورتحال بنی، کیونکہ اونٹنی بہت بڑی تھی، اس کا دودھ سارا قبیلہ پیتا تھا، وہ جو چشمہ تھا یا وہ جو کنواں تھا جہاں سے وہ پانی پیتے تھے، شرط یہ ہوئی تھی کہ ایک دن لوگ پیئیں گے پانی اور ایک دن اونٹنی پیے گی، اکیلی اونٹنی پیے گی، وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ اس پہ عمرہ نے، وہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر وہ نیچے تک آتا ہے تو پھر وہ بس جو سیاست ہوتی انہوں نے کہا جناب دیکھیں جی ہمارے پہ تو ایک دن پانی نہیں ملتا، حالانکہ وہ پانی اکٹھا کر لیتے تھے۔ پھر ہائرنگ ہوئی ٹارگٹ شوٹرز کی، کیا ٹارگٹ شوٹر کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل، ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور اس کو تیر مارا گیا، پھر اس کو اور اس میں خواتین بھی شامل تھی۔ خواتین نے باقاعدہ بڑکایا تھا، وہ تھوڑا روک کے اس کی چیخ کی آواز سن کے اونٹنی کی خواتین نے بڑکایا۔ بلال بھائی، بنیادی طور پہ جو آپ نے یہ پورا لب لباب بیان کیا نا، یقین ماننے یہی مزاج صرف تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں اس امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ نہیں ہے الذین یؤمنون بالغیب؟ کیا امت محمدیہ کے پاس قرآن موجود ہے، مانتے ہیں معجزہ، لیکن حصی معجزہ کیا ہم میں سے کوئی مسلمان مانگتا ہے؟ جب تک بابا کر کے نہ دکھائے وہ تو اس کو چھوڑے، نہیں حصی معجزہ دیکھیں، ان انبیاء سے حصی معجزے مانگے گئے ہیں، حضرت موسیٰ سے، عیسیٰ سے، صالح سے۔ اب انہوں نے کنڈیشن شرط یہ لگائی تھی کہ یہ اگر ہو گیا تو ایمان لے آئیں گے، پھر نہیں لے کر آئے، لے کے پھر نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے مزاج بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے قرآن معجزہ دے دیا ہے، بس بہت ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں تو معجزے ان کو دیے بہت سے، لیکن امت کے اندر جاری معجزہ کوئی نہیں کہ نبی بھی موجود ہو اور معجزات بھی دکھاتے جائیں امت کے کہنے پہ، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے مانگے بھی نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ یہ ان کی خصوصیت اللہ نے بیان کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے بلال بھائی جو مجھے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن مجھے دیکھنا اگر ان کو پتا چل جائے کہ صرف میری ایک شکل کی ایک سیکنڈ دیکھنا، وہ اپنی پوری جائیداد خرچ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ بنیادی طور پہ بلال بھائی یہ جو مزاج ہے نا، یہ بدلنے کی ضرورت ہے، ابھی تک نہیں کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں کہتے آج 5,000 سال میں مزاج نہیں بدلا، لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث دکھا دیں، یہ قرآن کی آیت دکھا دیں، مان جائیں گے، ثابت کر دیں، مان جائیں گے، جب دکھا دی جاتی ہے نہیں مانتے۔ نہیں، یہ بنیادی بات ہے، یہ اس کا فلسفہ۔ انہوں نے عذاب مانگا، انہوں نے کہا اچھا دے دیں عذاب۔ کتنا تکبر ہے! پہلے چہرے ان کے زرد ہوئے، پھر سرخ ہوئے، پھر سیاہ ہوئے، اگلا دن آخری دن اتوار کا تھا، اس دن چیخ کی آواز آئی، ساری قوم جو ہے اللہ نے
تباہ و برباد کر دی. یہ واقعات جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچے. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے, نبی پاک کے وسیلے سے ہم تک پہنچ گئے. بے شک ہم نے سبق سیکھا ہے کہ یہ تکبر نہیں کرنا, یہ دیکھ کے ایمان لے آنا ہے, اپنی عقل اور شعور کو پھر دبا دینا ہے, پھر چیلنج نہیں کرنا کہ اچھا لیا جو کرنا ہے. ہم ہی یہ جملہ کیا کہتے تھے امت والے حضرت صالح کو, ہم ہی میں سے تو نکلے ہو, تم کون سے کوئی بڑے بادشاہ ہو جو کہ تم کہہ رہے ہو. آج بھی یہ تکبر ہمیں ایز اے امت موجود نہیں. دیکھیں بلال بھائی, اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو, اپنا عقیدہ ٹھیک کرو, غیر اللہ کی پوجا نہ کرو, شرک سے منع. ہر نبی نے کہا, ہر نبی کی یہ دعوت تھی. ایک تو یہ انہوں نے کہا. دوسرا, ان کے اندر مال دولت کی وجہ سے عمریں طویل تھیں اور جسامت میں بڑی وہ طاقتور لوگ تھے. ضد کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے, اکڑ مزاجی کی وجہ سے, تکبر غرور کی وجہ سے, عدم برداشت کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہو گئے. اور ہمیں یہ سبق آج دیا جا رہا ہے کہ خدا را اپنے عقائد بھی صحیح کرو اور اپنے اعمال بھی صحیح کرو. اپنے عمل کے اندر, اپنے رویوں کے اندر خدا را اعتدال لے آؤ, خدا کے واسطے, خدا کے واسطے. ضد پہ نہ اڑو, تکبر پہ نہ اڑو. دیکھیں جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے نا, سب پیغمبروں کی ایک دعوت تھی, اور تمام قومیں جو تباہ ہوئی, بیس جو تھی سب سے بڑی بات تکبر تھی. اڑ گئے, مالدار لوگ اڑ گئے کہ ہم نے نہیں ماننا اس بات کو. عقل پہ تکبر ہے, اپنی عقل کے اوپر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی. بلال بھائی جو بات آپ نے کی ہے, اچھا پہلے عجیب بات ہے کہ کہا میں ایک دن میں سارا پانی پی جاتی ہے. ایک دن وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایسی بنائی تھی, ایک دن سارا پانی پی جاتی ہے. اس بات پہ اعتراض تھا, لیکن جو دودھ دیتی تھی اس کے بدلے میں اچھا ایک بات اللہ تعالیٰ نعمت بھی تو دے رہا ہے. بلال بھائی, جیسے ہمیں جیسے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں قصص انبیاء کرام کے, ظاہری بات ہے ان کے سامنے بھی تو نوح علیہ السلام کی بات ہوئی ہوگی نا, نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہوں گے, ان کو بتایا گیا ہوگا کہ یار ان باتوں کی وجہ سے یہ وہ اعمال رذیلہ قومیں تباہ ہوئی ہیں, بچ جاؤ بچ جاؤ. اس میں بڑی خوبصورت بات ہے حافظ صاحب نے کی کہ ہم نعمت خداوند کو کسی کاؤنٹنگ میں نہیں لا رہے. وہ دودھ دے رہی ہے, سارے لوگ پی رہے ہیں. یہودیوں نے بھی تو مچھلیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا. ان کا اپنا مطالبہ تھا, اپنا مطالبہ تھا, اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے. جیسے ابو جہل نے حضور سے مطالبہ کیا تھا, مٹھی میں کنکر والا یہ میں مانوں گا, لیکن بعد میں پھینک دیا, چاند کو کر دو. تو یہ تو روزے, اچھا چاند جب کٹا ہوا دیکھا نا, تو جمیلہ جو تھی نا اس کی بیوی, اس نے پتا کیا کہا, یہ جادوگر بڑا ہے, اس کا تو آسمان پہ بھی چلتا ہے. حضرت صالح پہ بھی یہی الزام لگا تھا کہ یہ جادو ہے. صالح السلام کو بھی یہی کہا تھا کہ جادو ہے. اچھا اپنے جیسوں میں سے نبی نہیں مانتے ہم لوگ. یہ دیکھیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی آتا ہی ان میں سے ہے, اور ان کی قوم میں سے آتا ہے, اگرچہ نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. بلال بھائی ایک اور بات ضمنی طور پہ, اذم باس اشقاہا, اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا شقی القلب اٹھا اور اس نے اونٹنی کو مارا, کدار نامی بعض روایات میں آتا ہے اس کا نام کدار تھا. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ میری امت کا شقی القلب اور اشقاہا وہ حضرت علی کو مارے گا, جس طرح انہوں نے, یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی. کوچے کا کمال کی بات. وہ بدبخت جو ہے اس امت کا ہے, اس امت کا اشقاہا وہ ہے جس نے کہ حضرت علی کی داڑھی کو. اب یہ دیکھیں, وہ تو اونٹنی تھی, یہاں پہ خلیفہ کیا مثال دی ہے. یہی بات ہے, وہ تو اونٹنی تھی, وہ تو اونٹنی تھی. اور اچھا بلال بھائی محدثین نے یہ بھی عجیب و غریب ایک نقطہ اٹھایا کہ اونٹنی نے چیخ ماری تھی, بالکل. تو ان کے اوپر عذاب کیا آیا, چیخ کا. ان کے اوپر صرف چیخ کا عذاب آیا, لیکن اللہ نے اس کو بیان کیسا کیا, فدمدما علیہم, فدمدما, یہ جو لفظ ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ایسا ہی سخت آواز تھی, ایسی سخت آواز تھی. لال بھائی اس کی آواز سن کے ان کے جسم برابر ہو گئے. عذاب جو ہے یہ تبوک تک حرم تک نہیں گیا, یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے, یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. اور کو کبھی عراق جانے کا اتفاق ہو تو وادی سلام ضرور جائیں, جو کہ نجف کے پاس ہے. لیکن بلال بھائی ایک بات, ان کو صرف دیکھنا چاہیے, یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے خود بیان کی کہ یہاں سے تیزی سے گزرو, اس کو بجائے صرف دیدہ عبرت کے لیے تیزی سے گزرو. جہاں پہ بھی عذاب ہو اور برائی ہو وہاں سے تیزی سے گزرو, تیزی سے گزرو, تیزی سے گزرو.